ہم نے پچھلی ویڈیو میں ایک مثال استعمال کی کہ اگر اکنامکس ایک شادی ہے تو اسکیرسٹی اس کی دلہن۔ اب ہم بات کریں گے ایک اور کانسیپٹ کی جو اسکیرسٹی کے ساتھ مل کر اکنامکس کی بنیاد بناتا ہے، یعنی کہ اس شادی کا دلہا۔ اور وہ کانسیپٹ ہے رقابت کا، جسے ہم رائیولری کہیں گے۔ ایک بار پھر ذرا ہم اسکیرسٹی کیا ہے اس بات پر ذرا نظر ڈال لیتے ہیں اور پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اسکیرسٹی چیزوں کے محدود ہونے کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی چیز ہر کسی کو استعمال کے لیے نہیں مل سکتی تو ہم اسے اسکیرس ریسورس کہیں گے۔ یہ ہمیں ایک حد تک ہی مل سکتی ہے، لیکن لوگوں کو تو زیادہ سے زیادہ چاہیے۔ یوں کہہ لیں کہ لوگوں کی خواہشات تو ان گنت ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ان گنت خواہشات اور محدود وسائل، یعنی unlimited wants اور limited resources، یہ ہے اسکیرسٹی۔ اپنے ارد گرد اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری اسکیرس ریسورسز ہم دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ تیل یعنی پیٹرول، ڈیزل وغیرہ۔ اب سوچیں، اگر یہ چیزیں بے تحاشا اور مفت ملتی تو کتنے لوگ اسے زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے؟ تو اکنامکس کا ایک بڑا حصہ یہی ہے کہ جب ایک ریسورس جیسے تیل یا زمین یا مکان اگر اسکیرس ہے تو ان ریسورسز کو ہم ان لوگوں میں کیسے تقسیم یا ڈسٹریبیوٹ کریں جو یہ چیزیں مانگ رہے ہیں یا ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ رقابت یا رائیولری اس سے ملتا جلتا ہی ایک خیال ہے۔ ہم اگر رقابت کے بارے میں سوچیں گے تو خیال آئے گا جیسے کوئی مقابلہ ہے اور دو لوگ یا ٹیمیں آپس میں حریف ہیں۔ اصل میں رقابت کا اکنامک مطلب اس بات سے بہت قریب ہے۔ کوئی بھی ریسورس رقیب یا رائیول ریسورس جب کہلائے گی، اور ہم فی الحال اسے رائیول گڈ کہیں گے، جب اگر ایک انسان اسے استعمال کرے تو وہ دوسرے انسان کی اسے استعمال کرنے کی قابلیت کو کم کر دے گا۔ تو ایک شخص نے اسے استعمال کیا اور دوسروں کی اس چیز کو استعمال کرنے کی صلاحیت اس نے کم کر دی۔ اب اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، وہ ریسورس جو رائیول ہو اور وہ ریسورسز جو اسکیرس اور رائیول دونوں ہوں۔ آپ نے بہت دفعہ یہ خبر سنی ہوگی کہ سیاسی پارٹی کے لیڈر کی سالگرہ کے کیک پر کارکنان ٹوٹ پڑے، آپس میں گتھم گتھا۔ یہ آخر کیوں ہوتا ہے؟ اب یہ کیک جو سیاسی پارٹی کے فنکشن میں موجود ہوتا ہے، یہ دراصل رائیول گڈ ہے، اور یہ اسکیرس بھی ہے کیونکہ کیک کم ہے اور کھانے والے زیادہ۔ اب ہم ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں کہ رائیول گڈ ہم کہتے کسے ہیں۔ ہر بار جب کوئی یہ کیک کھاتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے کیک کی فراہمی کم کر دیتا ہے، اور یہی بات اس کیک کو ایک رائیول گڈ بنا دیتی ہے۔ اکنامکس میں اس چیز کو اکثر ایک اسپیکٹرم استعمال کر کے دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی بھی گڈ آخر کس حد تک اپنے اندر رائیولری رکھتا ہے۔ ہم یہ اسپیکٹرم یہاں بنا لیتے ہیں۔ اس طرف ہم کہیں گے وہ گڈز ہیں جن میں بہت زیادہ رائیولری ہے، تو یہاں ہم کہیں گے کہ رائیول گڈز ہیں، اور دوسری طرف وہ چیزیں جو رائیول نہیں ہیں، ہم انہیں نان رائیول گڈز کہیں گے۔ رائیول گڈز کون سے ہو سکتے ہیں؟ ہم ان گڈز کو اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں۔ ہم مکانوں کی مثال لے لیتے ہیں۔ ہاؤسنگ اکثر ایک رائیول گڈ سمجھا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی گھر بک رہا ہے یا کرائے پر دستیاب ہے تو بہت سارے لوگ اسے لینے میں دلچسپی دکھائیں گے، اور جب کسی ایک فیملی کو وہ گھر مل جائے گا، ظاہر ہے دوسری فیملیوں کے لیے اب وہ گھر دستیاب نہیں رہے گا، اب وہ وہاں نہیں رہ سکتے، اس لیے وہ گھر ایک رائیول گڈ ہے۔ اسی طرح کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس میں زمین ایک رائیول گڈ ہوگی، یا پھر جیسے ہم نے پہلے کہا، کیک عام طور پر دعوتوں وغیرہ میں ایک رائیول گڈ ہوتا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں کیا ہو سکتا ہے؟ نان رائیول گڈ ہم کسے کہہ سکتے ہیں؟ اصل میں بہت کم گڈز ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم صحیح معنوں میں نان رائیول گڈ کہہ سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو اس خیال کے بہت قریب ہیں۔ ایک مثال جو ہم لے سکتے ہیں وہ ہوا کی ہے۔ ہم نے ہوا کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں بھی گفتگو کی تھی۔
अभी तक तो हम ये कह सकते हैं कि माहौल में जो हवा है वो नॉन राइवल गुड है, कि मैं और आप उसमें जितना भी सांस लें, हमारे सांस लेने से ये दूसरों के लिए कम नहीं होगी। इसमें एक और मजे की बात यह है कि मैं और आप और हमारे साथ साथ और लोग एक वक्त में जितना भी चाहें सांस ले सकते हैं। किसी भी गुट के नॉन राइवल कहलाने के लिए ये बात बहुत जरूरी है कि एक ही वक्त में वो सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे हम एक हथौड़े की मिसाल लेते हैं। अब देखने में तो हम हथौड़े को जितना भी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं और आप उसे एक ही वक्त में एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन खुली फिजा में तो मैं और आप एक साथ सांस ले सकते हैं। लेकिन उस ऑक्सीजन का क्या, जो हम कह लें कि अस्पताल में मरीज के लिए खरीदा जाता है, जो एक कंटेनर में हमें मिलता है। अब अगर एक मरीज ये ऑक्सीजन इस्तेमाल करेगा तो वो दूसरों के लिए कम हो जाएगा। ऐसे में ऑक्सीजन राइवल गुड हो जाएगा। तो हमें ये हमेशा देखना पड़ेगा कि गुड किस तरह से दस्तयाब हो रहा है। अब जैसे हम सड़कों की मिसाल ले लेते हैं। सड़क भी एक राइवल गुड होती है। खास तौर पर हम उस वक्त की अगर बात करें जब बहुत रश लगा होता है, तो इसको मैं यहां लिख लेता हूं। रश के दौरान सड़क, जितने ज्यादा लोग इसे इस्तेमाल करेंगे उतना ही दूसरे लोगों के लिए इसको इस्तेमाल करना मुश्किल होता जाएगा। लेकिन अब हम अगर कोई ऐसी सड़क ले लें जो रात के वक्त बिल्कुल सुनसान है, तो वो नॉन राइवल गुड हो जाएगी। अगर मैं सुबह के 3 बजे सड़क पर निकल पड़ूं तो और लोग फिर भी उसे साथ साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे हम यहां सड़क सुबह के 3 बजे करके लिख लेते हैं, जो कि आम तौर पर नॉन राइवल गुड के ख्याल के बहुत करीब है। तो ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें हम आगे इकोनॉमिक्स में बहुत बार देखेंगे। स्केर्सिटी और राइवल गुड्स, उन चीजों को जो स्केर्स होती हैं और राइवल या नॉन राइवल होती हैं, हम इकोनॉमी में अपनी आबादी में कैसे तकसीम करते हैं, आगे चलकर हम ये समझने की कोशिश करेंगे। पिछली वीडियो के आखिर में हमने एक इकोनॉमिस्ट जोड़े का जिक्र किया था। ये जोड़ा अक्सर रात 8 बजे ये बहस करता था कि टीवी पर उस वक्त सियासी टॉक शो चलेगा या सास बहू वाला ड्रामा। और बहस आहिस्ता आहिस्ता ये हो जाती थी कि टीवी आखिर राइवल गुड है या नॉन राइवल, क्योंकि वो जितना चाहे टीवी देख सकते हैं, एक साथ भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी अपनी अपनी पसंद की चीज देख भी तो नहीं सकते, कि घर में एक ही टीवी लगा हुआ है। यानी टीवी स्केर्स है। ओहो, आपके ख्याल में टीवी क्या होना चाहिए, राइवल गुड या नॉन राइवल गुड?